علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور حرمت والے مہینوں میں ماہ رجب المرجب کا شمار ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جو جن کی عظمت اور تعظیم کی جاتی ہے۔ سب دن اللہ کے ہیں، اس اعتبار سے تمام دنوں کی تعظیم ہوتی ہے، اس اعتبار سے تمام مہینوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور مہینوں میں عظیم ترین مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، اس کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے عظمت والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم اور ان مہینوں کی حرمت کی جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ مسلسل مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ تنہا ہے رجب المرجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، اور حرمت والے مہینے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کی عظمت، ان مہینوں کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی تسلیم کی جاتی تھی۔ ان مہینوں کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو زمانہ ہے اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اندھیر کا زمانہ تھا، وہ تاریکیوں کا زمانہ تھا، تو تاریکیوں کا اور جہالتوں کا زمانہ تھا، اس وجہ سے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان 4 مہینوں کی تعظیم کیوں کی جاتی تھی؟ تو ائمہ مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ حج ایسی عبادت ہے جو قدیم ترین عبادت ہے۔ زمانہ اسلام میں بھی حج بطور عبادت لوگوں کے درمیان میں رائج ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی حج بطور عبادت موجود ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرنے کے لیے ملکوں سے، مختلف شہروں سے، اطراف سے آیا کرتے تھے، لیکن وہاں سفر کے اسباب اتنے آسان نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ لوگ سفر کرتے اور راہزن بھی سفر میں کثرت سے ہوتے، لوٹ لیا کرتے، قافلے چلتے تو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر، ان خطرات کے پیش نظر زمانہ جاہلیت میں یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ 3 مہینے مسلسل ان کی تعظیم کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی قتل و غارت گیری نہ ہو، کوئی قافلے کو نہ لوٹے، تاکہ ان مہینوں میں لوگ جب سفر کریں، خاص طور پر ان مہینوں میں حج کے لیے سفر کریں، تو حاجی پرامن رہیں۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں بھی حج بطور عبادت تو تھا، لیکن اس کے ارکان، اس کے مناسک ایسے نہیں تھے جیسے اب ہے، ان کا طریقہ الگ تھا، لیکن بطور عبادت حج موجود تھا۔ تو
تو وہ حج کرنے کے لیے نکلتے ذوالحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے نا، بقرعید کے مہینے میں، جس کو قربانی کا مہینہ کہتے ہیں، تو بقرعید کے مہینے میں حج ہوتا ہے۔ تو حج میں جانے کے لیے 1 مہینے پہلے وہ اپنے گھر سے نکلتے، تو ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ان کے لیے سفر کا ہوتا۔ 1 مہینے کا سفر کر کے وہ بیت اللہ پہنچتے، ذوالحجہ کا پورا مہینہ وہ وہیں قیام کرتے، حج کرتے، عبادت کرتے اپنے انداز میں، اور پھر ذوالحجہ کے بعد 1 مہینہ انہیں وطن اور اپنی منزل تک لوٹنے میں لگتا۔ تو محرم کا پورا مہینہ وہ حج سے واپسی کے لیے اپنے اپنے گھروں میں آ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، ان 3 مہینوں کو حرمت والے مہینوں میں رکھا گیا تاکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے تو اس کے لیے آنا بھی آسان ہو جائے، حج کرنا بھی آسان ہو جائے، اور جب وہ حج کر کے محرم الحرام کے مہینے میں اپنے گھر کو لوٹے تب بھی راستے پرامن رہیں، راہزنوں کا، راہگیروں کا خوف نہ ہو۔ تو اس وجہ سے زمانہ جاہلیت میں ان 3 مہینوں کی تعظیم کی جاتی، اور ان 3 مہینوں کی تعظیم اس قدر کی جاتی کہ لوگ آپس میں جانی دشمن کو بھی دیکھتے تو چھوڑ دیتے کہ نہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، جنگ نہیں کرتے، ڈاکہ زنی نہیں کرتے، قافلوں کو نہیں لوٹتے، راہ زنی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، حتیٰ کہ کوئی بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے حرمت والے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ان 3 مہینوں سے الگ ایک آخری حرمت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 1 مہینے میں وہ عمرہ ادا کرتے تھے۔ تو 3 مہینوں میں وہ حج کے ارکان اور حج کے مناسک پورے کرتے، حج کے لیے جانا ہوتا، حج کرنا ہوتا، وہ آنا ہوتا، اور آخری رجب المرجب کے مہینے میں وہ عمرہ ادا کرتے تھے۔ تو جیسے حج کے لیے راستوں کا پرامن ہونا، حاجیوں کا بیت اللہ پہنچنے والوں کے لیے بیت اللہ پہنچنے والوں کا پرامن ہونا، خوف اور ڈر سے بے خطر ہونا وہ ضروری تھا، ایسے ہی عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے بھی تو ضروری تھا نا۔ تو حاجیوں کے لیے یہ 3 مہینے منتخب ہوئے، اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ 1 مہینہ رجب المرجب کا منتخب ہوا۔ تو زمانہ جاہلیت سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قبل لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت و تعظیم کرتے تھے، اور انہی حرمت والے مہینوں میں 1 مہینہ ہے جس میں آج ہم موجود ہیں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت و تعظیم بھی حرمت والے مہینوں کی ہی طرح ہے۔ اور زمانہ جاہلیت سے لے کے اس زمانے تک اس کی تعظیم کی جاتی، اور پھر اس مہینے میں خاص عبادتوں کا بھی اہتمام ہوتا، جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے امت کو ان باتوں کی تاکید فرمائی۔ عبادتیں تو پورے سال ہے نا، لیکن خاص مہینوں میں، خاص لمحات میں، خاص دنوں میں جو عبادتیں کی جائیں ان کا معیار الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی باتوں میں سے ایک بات کا ذکر کیا امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحن مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما ہے، مختلف لوگ آ رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، مختلف باتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو اچانک ایک شور کی آواز آئی، تو آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص ہے جو اندھا ہے اور ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس کے گلے میں رسی باندھے اسے گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور وہ آہ بکا کر رہا ہے، لیکن اس کے بس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ مدافعت کرے، اور وہ زبردستی اسے کھینچے چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو یہ بہت برا لگا. آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، کتنا کریہ المنظر ہے یہ منظر، کہ ایک بے بس شخص ہے اور اسے کوئی گردن سے گھسیٹ رہا ہے. آپ نے اسے روکنا چاہا تو ایک صحابی نے عرض کی امیر المؤمنین آپ بے شک اسے روکیں، اس لیے کہ ظلم کا ساتھ دینا یہ خود ظلم ہے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اس کا معاملہ بھی آپ سن لیں، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پر ہونے والے ظلم کو روکیں یا آپ یوں ہی چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے. تو صحابی نے عرض کی امیر المؤمنین یہ ایک شخص ہے، اسے بددعا لگی ہے، بریق کی بددعا لگی ہے، اور یہ ابن بیضہ ہے، یہ فلاں شخص ہے اور اسے بریق نامی شخص کی بددعا لگی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بریق کون ہے؟ تو کہا اس کا اصل نام ایاز ہے. آپ نے پھر طلب فرمایا جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ، معلوم تو کریں کہ اسے کیوں بددعا لگی اور اس نے بریق شخص نے اسے کس بات کی بددعا کی. تو کہتے ہیں کہ پھر بریق نامی شخص کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ابن بیضہ کو دیکھا، ابن بیضہ سلمی کو دیکھا کہ اسے کوئی گھسیٹ رہا ہے، وہ آہ بکا کر رہا ہے، پیروں سے معذور ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اور مجھے خبر ملی کہ یہ سب تمہاری بددعا کے بدلے میں ہوا. آخر اس کا معاملہ کیا ہے بتاؤ. تو اس نے عرض کی امیر المؤمنین یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اب تو اسلام آ گیا، اب سب کچھ فراموش کر دینا چاہیے، پچھلی باتوں کو دہرانے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بے شک پچھلی باتوں کو دہرانے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جن باتوں میں اللہ کی عبرت موجود ہو ان باتوں کو دہرانا چاہیے تاکہ لوگ ان باتوں سے، ان کاموں سے عبرت حاصل کریں. تو جب آپ نے اصرار کیا تو وہ شخص کہنے لگا یہ جو ابن بیضہ ہے یہ میرا چاچا زاد بھائی ہے اور یہ 9 بھائی ہیں. جب میرے چاچا کا انتقال ہوا تو انہوں نے باپ کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور آپس میں بڑے ہو گئے، آپس میں دولت مند ہو گئے. میں ان کا چاچا زاد، سگا چاچا زاد بھائی، اور میں غریب، میرے بچے بھوکو رہتے اور میں ان سے جا کر ایک روٹی کا بھی سوال کرتا تو یہ مجھے دھکے دے کر نکال دیتے، یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، یہ میرا ہاتھ نہیں تھامتے اور مجھے ذلیل کرتے، ملازموں سے پٹواتے، دھکے دے کر اپنے گھر سے نکلوا دیتے. حتیٰ کہ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، میرا اپنا جو مکان تھا وہ بھی 9 کے 9 بھائیوں نے دولت اور پیسوں کے لالچ میں اس پر بھی قبضہ کر لیا، مجھے بے گھر کر دیا. تو کہتے پھر میں نے ان کے خلاف دعا کی، پھر میں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور میں نے بد دعا کے لیے ماہ رجب المرجب کا انتخاب کیا. میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر صبر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آیا تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب مہینہ ہے، اس مہینے کی تعظیم تیرے بندے کرتے ہیں اور یہ تیرا پسندیدہ مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے کے صدقے مجھ پر ہونے والے ظلم کا تو حساب لے لے، ظالمین کی گرفت فرما، ظالمین کی جلد پکڑ فرما، اور ان ظالمین میں جو سب سے بڑا ہے اسے اندھا کر دے، اسے معذور کر دے، تاکہ دنیا والے بھی دیکھیں کہ مظلوم پر، کمزور پر جو ظلم کرتا ہے رب کیسے اس پر گرفت فرماتا ہے. تو اس شخص نے کہا، بریق نامی شخص نے کہا میں نے پھر یوں ہی اپنے رب سے گڑ گڑا کر اس مہینے کے صدقے سے دعا کی، اور پھر دعا کا نتیجہ یہ ہوا، بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے 9 کے 9 بھائیوں میں سے 8 بھائی 1 سال کے اندر اندر مر گئے. مختلف
معمولات میں، مختلف بہانوں سے، مختلف امراض میں وہ 8 کے 8 بھائی مر گئے، اور یہ جو شخص ہے اس نے مجھ پر سب سے زیادہ ظلم کیا تھا، اس نے میرے گھر پر قبضہ کیا، اس نے مجھے، میرے بیوی بچوں کو مجھے اپنے گھر سے بے دخل کیا، تو اس کا جرم زیادہ تھا، اس کا ظلم زیادہ تھا، تو اللہ نے میری بد دعا اس پر ایسی لگائی کہ یہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ہاتھوں سے پیروں سے معذور ہو گیا، اور پھر ایک شخص کو اس پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ جہاں چاہتا ہے گردن میں رسی ڈالتا ہے اور اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرا قصہ۔ تو بہرحال امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے گزارش کی کہ یہ تمہارا حق ہے کہ جو تم پر کیا گیا تم نے اپنے رب کے واسطے سے اس سے بدلہ لے لیا، اب تم اسے معاف کر دو۔ تو بہرحال آپ نے اس شخص کو جو اس کی گردن میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹتا تھا، آپ نے منع کر دیا کہ ایسا عمل نہ کرو، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اس نے جو ظلم کیا تھا اس شخص پر، رب نے اس کے ظلم کا بدلہ اس انداز میں لے لیا ہے۔ تو یہ ہے امام بیہقی کی شعب الایمان میں یہ پورا واقعہ امام بیہقی نے لکھا۔ اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مظلوم کی دعا سے، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا یا مظلوم کی دعا، مظلوم اسے کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو، کمزور سمجھ کے جسے دبایا گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا بہت جلد سنتا ہے، اس لیے کہ وہ دل سے دعا کرتا ہے نا۔ دنیا میں اس کے اور اسباب نہیں ہیں۔ جو دولت مند ہے وہ دولت کے ذریعے سفید کو سیاہ کر لیتا ہے، سیاہ کو سفید کر لیتا ہے، دولت کے ذریعے ظالم مظلوم بن جاتا ہے، اپنی حکومت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے وہ ظالم ہونے کے باوجود مظلوم گردانتا ہے، مظلوم بن جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، ساری چیزیں دولت کے ذریعے ہو جاتی ہیں، اور جو مظلوم ہے اسے ظالم قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب تو چند دنوں کا ہی معاملہ ہے نا۔ تو مظلوم کو جب کہیں سے داد رسی نہیں ملتی تو پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ سارے حاکمین تو ہیں لیکن تو احکم الحاکمین ہے، تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ تو دیکھنے والا ہے، تو سننے والا ہے، یا اللہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میری داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں، مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ چکانے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میں نے اپنا مقدمہ تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، یا اللہ یہ فیصلہ تو ہی کر لے۔ تو جب کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اور رب کے درمیان میں تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دعا کرنے کے لیے، جب بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے اور دعا کی قبولیت کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، ادھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ادھر اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، مستجاب ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، فرمایا 3 دعائیں ہیں جو ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں۔ تین دعائیں مطلب تین طرح کے لوگوں کی دعائیں وہ ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ دعا کرے یا بد دعا کرے وہ قبول ہی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر جبر کیا گیا ہو، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، ناروا سلوک کیا گیا ہو، انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہو، جس کے ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ کیا گیا ہو، جب وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ لا شک فیہن، فرمائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی اس بات پر شک بھی نہ کرے کہ نہ جانے اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی، نہ جانے اس کی فلاں کے لیے بد دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی۔ فرمائے اس میں شک نہ کرو، اس کی دعا یا بد دعا قبول ہو ہی گئی ہو، ہر حالت میں اس کی دعا یا بد دعا قبول ہی ہوگی۔ فرمایا ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا یا بد دعا، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے یا مسافر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، گھر والوں سے دور ہوتا ہے، مختلف جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے محروم ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جب مسافر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کے لیے دعا کرے، خواہ کسی کے خلاف دعا کرے، خواہ وہ دعا کرے خواہ بد دعا کرے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا ودعوت الوالدی علی ولدہ، اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے یا باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے، یہ ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے۔ یہ تین دعائیں ہیں، یہ تین افراد کی دعائیں ہیں کہ حدیث شریف میں آیا لا شک فیہن ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، یہ تین افراد کی دعائیں ہیں جو قبول ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ باپ کتنا ہی دکھی ہو جائے اسے چاہیے اپنی اولاد کے لیے زبان سے بد دعا نہ نکالے، صبر کرے، اور رب سے اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کرے، بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ جذبات میں آ کر وقتی طور پر وہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دے، اور جب وہ بد دعا کا نتیجہ اپنی اولاد میں دیکھے تو پھر اسے خود ہی دکھ ہوگا، اسے غم ہوگا، کاش میں نے اس کے لیے بد دعا نہ کی ہوتی۔ اس لیے کہ باپ تو باپ ہی ہے نا، اولاد کتنا بھی نافرمان ہو جائے، اگر اولاد کو دکھ ہو، اولاد کو پریشانی ہو، باپ کیسا بھی ہو وہ ضرور تڑپے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا تو ہمیشہ کرے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ہے نا۔ اور مختلف مقامات پر دعا کا حکم ہوا کہ دعا کرے یا اللہ مجھے بھی اچھا بنا دے، میری اولاد کو بھی اچھا بنا دے، لیکن بد دعا کے حوالے سے بہت سوچ کر، بلکہ کہا گیا کہ بہت بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ خاص طور پر حدیث میں باپ کا ذکر آیا، ورنہ ماں کی دعا یا بد دعا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ یہ تین ہو گئے کہ ان کی دعا یا بد دعا ضرور لگتی ہے، اور ان تینوں میں سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ مظلوم کا ذکر آیا۔ تو مظلوم کی دعا یا بد دعا سے بچے، مطلب کیا ہے؟ ایسا کام ہی نہ کرے کہ کسی پر ظلم ہو۔ اچھا، ایک تو ظلم ہے، غیر کے ساتھ ظلم کیا جائے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے تو یہ بڑے ظلموں میں، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں غیروں کے ساتھ تو ظلم ہوتا ہی ہے، اپنوں کے ساتھ ظلم کی کثرت ہے،
اور ان تمام مظالم میں ایک عام سا ظلم جسے اب ظلم بھی تصور نہیں کیا جاتا، بھائی بہنوں کا حصہ، وراثت کا حصہ ہڑپ کر جانا، کھا لینا۔ جو بڑا بھائی ہے جب باپ کا وصال ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ باپ ساری جائیداد مجھے ہی دے گیا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو نہیں دیتا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی زور آور ہیں تو وہ طاقت میں آ کر اپنا حصہ لے لیتے ہیں، لیکن بہنوں کو نہیں دیتا۔ بہنیں غریب ہیں، بہنیں کمزور ہیں، تو وہ کہتا ہے بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے سب نے مل کر بہنوں کی شادی کروا دی، وہ اسی میں حصہ چلا گیا۔ شادی کروانا یہ تمہارا فرض تھا، تمہارا حق تھا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے اپنی بہنوں سے کہ چونکہ تمہاری شادی میں ہم نے پیسے لگا دیے اس وجہ سے اب تمہارا باپ کی جائیداد میں اسے حصہ نہیں ہے۔ بہنوں کے لیے بھی یہ حق ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنا حصہ کھل کے مانگ سکتی ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ 4 بھائیوں میں سے ایک نے باپ کے وصال کے بعد اگر اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگ لیا تو وہ باقی بھائی اسے مل کر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گلیوں میں تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا حق ہے۔ اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر کہے کہ بھائی باپ کی جائیداد میں میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دو، تو باقی بھائیوں کو چاہیے افہام اور تفہیم کے ساتھ، محبت اور اخلاق اور اخلاص کے ساتھ جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے، اور اگر وہ نہ دے گا تو آخرت میں اس کی خاص پکڑ ہوگی۔ بہنوں کا جو حصہ ہے وہ دے، اگر نہ دے گا تو آخرت میں سخت اس کی گرفت ہوگی۔ ہم چونکہ دین سے دور ہیں نا، اس وجہ سے چند گز زمین لینے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ہم خون کا رشتہ توڑ دیتے ہیں، صرف پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے۔ حالانکہ انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جب وہ مرے گا تو اسے 2 گز زمین ملے گی کہ نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا باپ کا وصال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، زیادہ مسئلہ باپ کے انتقال کے بعد ہی ہوتا ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے وراثت کا معاملہ تقسیم کر لے، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دینا لینا کر لے، اور محبت کے ساتھ۔ اس میں کوئی عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی طلب کر رہا ہے تو وہ تم سے تمہارا مال طلب نہیں کر رہا، اپنا مال طلب کر رہا ہے۔ بہنیں اگر طلب کر رہی ہیں تو تم سے تمہارا اپنا مال طلب نہیں کر رہی، اپنا حصہ طلب کر رہی ہیں۔ بہنوں کا حصہ تو ایسے ہی کم ہوتا ہے، اگر 1 لاکھ بھائی کو پڑتا ہے تو 50,000 بہنوں کو پڑتا ہے، تو اس اتنی چھوٹی سی رقم دینے میں بھی آپس میں بھائیوں میں اور بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو تماشے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ قرآن مجید نے کہا یہ کافروں کا طریقہ ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ وہ مال وراثت بغیر خوف و خطر کے خوب رچ کے کھاتے ہیں، کافروں کا طریقہ ہے۔ تو ان باتوں میں جو ہے نا اصل میں اختلاف اس جگہ ہوتی ہے کہ جب وراثت کا مال تقسیم کرنے کی باری آئے نا تو آپس میں عداوت آ جاتی ہے، فلاں نے زیادہ لے لیا، فلاں نے کم لے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ تقسیم کر دیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ نے تقسیم کر دیا اسی تقسیم پر ہر ایک راضی رہے۔ تو جب اسی تقسیم پر انسان یا بندہ راضی ہوگا تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ورنہ یاد رکھیے جیسے وہ ظلم ہے ایسے یہ بھی ظلم ہے۔ اور ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بھائی تمام کے تمام مل کر اپنی بہنوں کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنا حصہ معاف کر دے، اور بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں سیدھی سادھی، بھائیوں پر جان چھڑکنے والی، وہ کہہ دیتی چلو ہمیں لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہے، بھائی آپس میں ہی بانٹ لیں، حالانکہ وہ خود کرائے کے مکان میں رہنے والی، وہ کہتی ہے بھائی ہی خوش رہے، بھائی ہمارے بھائی ہی ہرے بھرے رہیں، ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔
زبردستی ان پر کیا جاتا ہے کہ ہم نے مل کر تمہاری شادی کروائی، اتنے لاکھ روپے لگائے، تو تم اپنا حصہ معاف کر دو۔ اول تو بعض تو ہے کہ کہتے ہیں کہ شادی کے پیسوں میں ہی وہ تمہارا حصہ ختم ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں ہے، اور بعض معاف کروا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی وراثت کے مال میں اپنا حصہ معاف کر دے تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ فرمائے الارث جبری، وراثت کا حکم یہ جبری ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اگر معاف کر دیں گے تو آپ اپنا حصہ معاف کریں گے نا، لیکن یہ حصہ رب نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، مقرر کیا ہے، آپ معاف نہیں کر سکتے۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی لینا نہ چاہے تو اس کا مال لپیٹ کر اس کے دروازے پر رکھ کے آ جاؤ، لیکن کوئی دوسرا نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں، لینے کے بعد، ہاتھ میں لینے کے بعد اب وہ جس کو چاہے دے دے۔ مثال کے طور پر ایک بہن ہے، 4 بھائی ہیں، بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ چاروں بھائیوں کو چاہیے کہ بہن کا جتنا حصہ نکلتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے کر کہے اب یہ تمہاری چیز ہے، تمہاری مرضی، تم ہم بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہو تقسیم کر دو، ساری رقم چاہو تقسیم کر دو، آدھی رقم چاہو تقسیم کر دو، یا تم اپنے پاس رکھنا چاہو، اگر اپنے پاس رکھنا چاہو، یہ تمہاری چیز ہے۔ اس لیے کہ مال جب نہ ہو تو اسے معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب رقم ہاتھ میں آ جائے تو 10 طرح کی باتیں خود ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ میری اپنی رقم ہے، اتنی بڑی رقم ہے، میں اس سے اپنی زمین لے سکتی ہوں، اپنے گھر کی مرمت کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں۔ بہت سارے اسباب اور ضرورتیں کس کی نہیں ہوتی، پیسے کس کو عزیز نہیں ہوتے، دولت اور مال کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی ہے۔ تو محبت میں معاف کرنا اور ہوتا ہے، لیکن جب مال ہاتھ میں آ جائے پھر کسی دوسرے کو دینا یہ اور بات ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی عمل کرے گا کہ بھائیوں کو آپس میں تقسیم کر دے، مال باپ کا ورثہ بھائیوں میں تقسیم ہو، بہنوں کو نہ ملے، تو جہاں اور بڑے بڑے ظالم ہیں نا، انہی بڑے ظالمین میں ان کا بھی شمار ہوگا۔ تو آپس کے خون کے رشتوں کو چند حقیر پیسوں کی خاطر برباد نہ کریں۔ کبھی بھی آپس کے خونی رشتوں کو دولت سے مت تولیے۔ جو شخص دنیا میں اپنے خونی رشتوں کو دولت سے تولنے کا عادی ہوگا نا، زندگی میں وہ تنہا رہ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ لیکن جو اپنے خونی رشتوں کو ترجیح دینے والا ہے، مال کی ضرورت پڑے تو مال لگائے، جان کی ضرورت پڑے تو جان لگائے، ایسے شخص کو ہم نے دیکھا ہے آخری وقت میں کوئی آئے نہ آئے اس کے اپنے ضرور آتے ہیں۔ جن بچوں کو وہ اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا تھا، جن بھتیجوں کو، جن بھانجوں کو وہ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ آخری وقت میں وہی چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہ دار العمل بھی ہے، دار الجزا بھی ہے، لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں دعاؤں کی کثرت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کیجئے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھیے، اگر پڑھنے والے ہیں مزید پڑھیے، روزہ رکھیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رجب المرجب میں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس نہر سے وہی سیراب کیا جائے گا جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوگا نا۔ تو یہ حدیث شریف ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنے کا بھی حکم ہے۔ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، دعائیں کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے۔ یہ یاد رکھیے یہ اللہ کے حرمت والے مہینے ہیں نا، تو یہ اللہ کی عظمت والے مہینے ہیں۔ جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی عظمت اور حرمت ہو ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، اور ان کی بے توقیری
العیاذ باللہ اللہ کی بے توقیری ہوتی ہے۔ تو جو ان مہینوں سے محبت کرتا ہے، جو اس مہینے کا ادب و احترام کرے، اللہ رب العزت اس کی بھی شان بڑھا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو خالی جانے مت دیجئے، ہو سکے تو روزہ رکھیے، خوب دعاؤں کا اہتمام کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔